ہماری جو یہ زندگی ہے یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اور یہ اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کی قسم، اس وقت کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی، ایک ایک لمحہ گزرتا ہے تو ہم گویا کہ اپنا دورانیہ ختم کر رہے ہیں، اور ہم اپنے حصے کو اپنے سے کھو دیتے ہیں۔ جو گزر گیا سمجھ لیں کہ وہ آپ سے چلا گیا، اور یہ زندگی اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کی نہ ختم ہونے والی آخرت کی جو زندگی ہے اس کو یا بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے۔ تو یہ زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ وقت کے بارے میں مشہور مقولہ ہے، الوقت سیف قاطع ان لم تقطعہ یقطعک، کہ وقت تو ایک تیز تلوار ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ یہ دور بہت تیزی کا دور ہے، اس میں وقت کی بڑی اہمیت ہے، آپ بہت تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف غفلت میں ڈالنے والی چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، اگر آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہنسی مذاق کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اسکرول کرتے جاتے ہیں، دیکھتے چلے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کا کتنا اہم وقت ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، بلکہ آپ کا دماغ ان چیزوں سے فیوز ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی فحاشی کی چیزیں دیکھتا ہے، عریانی کی چیزیں دیکھتا ہے، یا کچھ ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ جس کے اندر غلط چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں، آپ کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے اور آپ کے نظریات کو الجھایا جا رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی آپ لانگ ٹرم میں بہت بڑے نقصان میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو بندہ بھی غلط نظریات کے اوپر اپنے آپ کو جما لیتا ہے تو اس کی جو آنے والی زندگی ہوتی ہے نا، وہ اس میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ نظریات تو اب بن چکے ہیں، اور جو آگے زندگی ہے اس میں وہ انہی نظریات کے اوپر قائم رہ کے اپنے آپ کو چلانا چاہتا ہے، لیکن نہیں چل پاتا، رائے غلط، فیصلے غلط، سب کچھ غلط۔ تو اسی طرح سے جو لوگ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس میں بہت زیادہ مباحث ہوں، بلا وجہ کی مباحث، بلا وجہ کے مجادلے اور جھگڑے اور ٹیبل ٹاکس ہیں، اسی طرح سے دینی مناظرے ہیں چل رہے ہیں اور اس پہ گفتگو ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب کوئی ایک بندہ ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا کام ہی ہے کہ اس نے بحث مباحثے شروع کر دینے ہیں اور لوگوں کے اوپر تنقید شروع کر دینی۔ اب ایک تو اگر اس کے نظریات غلط ہیں، آپ کے بھی وہی نظریات بن کر وہ ہیں ٹھیک نہیں، تو پھر اس سے آپ بہت زیادہ پریشانی میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ غلط نظریات کے اوپر آ جاتے ہیں تو آگے جو زندگی آپ کی آ رہی ہے وہ ان غلط نظریات کے اوپر آپ کو بہت ہی زیادہ اچھے رزلٹس نہیں ملتے، آپ اچھے فیصلے نہیں کر پاتے، آپ معاشرے کے اندر اچھے طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، اور عملی میدان میں انہی نظریات کو لے کے آپ کچھ اچھا کر نہیں پاتے، تو آپ فرسٹریشن کا اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اچھے نظریات اور اچھی رائے یہ آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت اہم کردار رکھتی ہے، لانگ ٹرم میں اس کے بہت بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں، اور اس کو ہم ان چیزوں کے ذریعے سے ضائع کر لیتے ہیں۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ ان کا نظریہ ایک ہوتا ہے، اور وہ اچھا نظریہ ہوتا ہے، اور پھر وہ بہت ہی زیادہ اس پہ فوکس رہتے ہیں، اور جو وہ طے کر لیتے ہیں اس کے مطابق وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ پلاننگ کے ساتھ اپنی چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔
ہم اپنے آپ کو ضائع کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں، اپنے وقت کو بھی تباہ کرتے ہیں، اپنی رائے کو اور نظریات کو بھی خراب کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو انتشار اور غفلت میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کر آپ غفلت میں نہ جائیں یہ نہیں ہو سکتا، اور آپ کا ذہن منتشر نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے بھی مجرم ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور یوٹیوب آپ کے دیکھنے کی وجہ سے اور لوگوں کو یہ چیزیں بھیجتا ہے کہ بھئی اس میں لوگوں کا انٹرسٹ شو ہو رہا ہے، تو پھر آپ اس میں گناہ گار بن رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو درستگی کی طرف لائیں۔ یہ بات بہت کم ہو گئی ہے معاشرے میں کہ گناہ کرتے ہیں لیکن بادر نہیں، بالکل رجوع نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے، یہ بہت کم ہو گئی۔ تو اس معاملے میں آپ کو توجہ کرنی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی کے اندر کچھ اچھا کر سکیں، اللہ کے ہاں بھی آپ اچھے ثابت ہو سکیں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ صحیح طریقے سے فیصلہ کرنا ہوگا اور اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرنا ہوگا۔ قوت ارادی جو ہے وہ اس معاملے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ کا ارادہ مضبوط، عزم مضبوط، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی ہمت مضبوط، حوصلہ مضبوط، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ارادہ ہی ڈاما ڈول ہے اور پھر آپ جسٹیفائی کرتے ہیں میں کیا کر سکتا تھا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکا، وہ اس بندے نے جو ٹانگ اڑا دی، اس نے جو ایسے کر دیا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ ان کی وجہ سے اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ قوت ارادی اپنی مضبوط رکھیں اور بالکل اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی نہ کریں، اور ایک جو چیز طے کر لی ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں، اور اس میں اچھے لوگوں کی مجلس بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، نیک لوگوں کی بات سننا، یہ بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس سے انسان کو ایک روحانی غذا ملتی رہتی ہے۔ آپ اندر سے مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے قلب کے اندر روحانیت، نورانیت اور چمک دمک شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کا عزم اور حوصلہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر آپ فیصلے کرنے آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، قوت ارادی بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اپنے طور پہ ارادے کو خود بھی مضبوط کریں، نیک لوگوں کے پاس بھی جائیں، اور کچھ ذکر کا معمول طے کریں اپنے لیے، تاکہ ان چیزوں میں سے ہم نکل سکیں۔ اپنے اوقات کو ضائع کر کے یقین کریں ہم کسی اور کا نقصان نہیں کریں گے، ہم اپنا ہی نقصان کریں گے۔ سب سے زیادہ ہم جو نقصان کر رہے ہیں وہ اپنا کر رہے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے نقصان ہم اپنے کر رہے ہیں آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ کاش کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز پر بھی کوئی قلق اور افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کی یاد کے علاوہ گزار دی ہو۔ تو اللہ کی یاد اور اللہ کے دین کے مشن پر چلنا، اس کی لذتیں ہی اور ہیں، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ اگر آپ نے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہے اور ضروری کرنا ہے تو اس میں بہت اچھی اچھی چیزیں بھی ہیں، بہت اچھے کام بھی ہیں، آپ وہ کام کریں۔ بہت اچھے گفتگو کرنے والے بھی ہیں، ان کی فالوئنگ ممکن زیادہ نہ ہو، لیکن آپ کو تو کام چاہیے، آپ کو تو مقصد چاہیے۔ تو مقصد حیات تلاش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مشن پر لانے کے لیے ان کو سنیں، اور چیزیں جو سیکھنے کی ہیں انہیں سیکھیں، تاکہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک مقصد پر آ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔